کہ جی آج جلسہ ہو جائے، ان کا بہت فقید المثال جلسہ ہو جائے۔ جب تیری مخلوق کو ضرورت تھی ہماری، ہم یہاں پہ ڈانس کروا رہے تھے، ہم یہاں پہ گانے سن رہے تھے، اور ہم یہاں پہ نعرے مار رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے۔ ہمارے کروڑوں لوگ اس وقت جو ہے، تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت انتہائی مشکل میں، اور اگر ابھی بھی ہم نے ان کی مدد نہ کی۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی آپ سمجھے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے، پورے ڈی جی خان کا ٹور کر کے واپس پہنچا ہوں، اور وہاں سے میں نے خصوصی پروگرامز بھی کیے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی نظر سے نہ گزرے ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں صورتحال بہت زیادہ پریشان کن ہے، اور یعنی جتنی میں بیان کروں اتنی کم ہے، اور یہ اب بات ریلیف اور سے آگے پہنچ رہی ہے۔ ریلیف تو نہیں ہو رہا، یعنی وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ 4 لوگ ریلیف آپریشنز میں مسلسل بزی ہیں، ریسکیو میں اور ریلیف میں۔ ریسکیو میں تو سب سے پہلے اور ریلیف میں پاکستان آرمی ہے، اور پاکستان آرمی کو جتنا ہم ان کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، اور ان کے میں نے دیکھا وہاں پہ آفیسرز بھی اور جوان بھی دونوں مل کر وہاں پہ شانہ بشانہ وہ بوڑھوں کی، بچوں کی، خواتین کی، عام آدمی کی وہاں پہ مدد کر رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد یعنی سلام ہے ان تمام دینی تنظیموں کو، خاص طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن کو۔ میں نے الخدمت کا جو کام وہاں پہ دیکھا، اور جو الخدمت والوں کی مجھے سب سے اچھی بات لگی وہاں پہ، کہ وہ مستحقین کو جس طرح سے دے رہے تھے، امداد وغیرہ دے رہے تھے، اس میں کسی کی خدا نخواستہ عزت نفس نہیں مجروح ہو رہی تھی، اور ان کو الگ کر کر کے اس طرح سے دے رہے تھے کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، پتہ نہ چلے، اور اس کی وہ بائی نیم اناؤنسمنٹ نہیں تھی، نہ وہ پھینک رہے تھے ٹرکوں کے اوپر سے کہ اس طرح سے بس جینا جھپٹی ہو، اور وہ چیل کبوں کی طرح جو ہم دیکھ رہے ہیں سینز وہ ہو رہے ہوں۔ تحریک لبیک والوں کو، یعنی ان کا پہلا آپریشن ہے، تو آبویسلی یعنی اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسی چیز نہیں کی ہے، تو تحریک لبیک جتنی آرگنائز طریقے سے کر رہی ہے، اور وہ انشور کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کو ان کا حق ملے وہاں پہ، اور ان کے بھی جو کارکنان ہیں ان کو بھی، اور یعنی الخدمت والے، ان دونوں کو میں نے نوٹ کیا کہ نہ صرف مخلص ہیں، نہ صرف انتہائی خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ دیتے ہوئے ان کی آنکھوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ خود مشکور ہیں کہ آپ نے ان کو موقع دیا کہ وہ آپ کی آ کے خدمت کریں، اور یہ مسلمان کی بہت بڑی پہچان ہے، اور بہت بڑی، یعنی آنکھوں میں اگر شرم ہو دینے والے کے، تو یعنی ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور یہ ان دونوں کا میں نے دیکھا۔ تیسری نمبر پہ کچھ جگہوں پہ جو میں نے دیکھا، وہ دعوت اسلامی والوں کو دیکھا، انہوں نے کوئی بینرز وینرز نہیں لگائے ہوئے تھے، وہ اپنی مخصوص انداز میں آ رہے تھے اور چپ کر کے وہ لوگوں کی مدد کر رہے تھے، نہ وہ لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے تھے، نہ انہوں نے کوئی ترانے لگائے ہوئے تھے، لیکن وہ کر رہے تھے، بہت کر رہے تھے۔ مجھے کسی سیاسی جماعت کا، اور یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، مجھے کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک بھی کیمپ لاہور سے لے کے وہاں تک کے راستے پہ نظر نہیں آیا۔ مجھے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ریلیف آپریشن نظر نہیں آیا۔ پہلے دن جب میں گیا تو مجھے جو بتایا گیا تو میں بڑا امپریس ہوا کہ گورنمنٹ پنجاب نے جو وہاں پہ امدادی سرگرمیاں کی ہیں کہ بڑی امپریسو ہیں، لیکن دوسرے اور تیسرے دن تک مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ سارا ڈھکوسلا ہے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور میں نے ان کے گوسٹ کیمپ جو ہیں، جو ان کے ماڈل کیمپس تھے، وہ گوسٹ کیمپس ہیں بیسیکلی، اس میں ایکٹرز اور ایکٹریسز آ رہے ہیں جن کو وہ لوگوں کے آگے انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کو بھی ایکسپوز کیا، وہ فوٹیج بھی میں نے چلائی، اور وہ میں نے وہاں پہ کیمپ پہ چھاپا مارا، وہاں پہ ایک اور ٹائم پہ جا کے تو پتہ چل گیا کہ وہ کتنے کو پانی میں ہے وہاں پہ۔ پھر وہاں پہ جو اسپیشلی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر اور یہ اسسٹنٹ کمشنر سے میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن باقی دونوں سے میں نے خاص طور پہ پوچھا۔ میں نے کہا یہاں پہ پریگننٹ خواتین اور نوزائیدہ بچے، ان کی تعداد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو ڈیٹا ہی کوئی نہیں ہے، ہم کیسے کمپائل کریں، ہم تو ابھی لوگوں کو بس گڈز دینے پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں،
لاغر لوگ ہیں، یہ اپنی بھاگ دوڑ کے ٹرکوں کے پیچھے سے یہ جمپے مار کے کھانا وانا نہیں لے سکتے، تو ان کے لیے ہمیں انتظام کروانا ہے، کچھ سیپریٹ سے انتظام کروانا ہے۔ تو ان کا جی ہمارے پاس تو فی الحال کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ تو آج میرے پاس WHO سے فگرز آ گئے، اور میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی اور کمشنر صاحب کو بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں پتہ چلا بھی تو WHO نے بتا دیا کہ ہمارے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں اس مہینے اور اگلے مہینے دونوں ملا کر تقریباً 85,000 حاملہ خواتین ہیں جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، 85,000۔ اب دیکھیں وہاں پہ پانی نہیں ہے، وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں پہ ہر قسم کے یعنی بگز ہیں، مچھر ہے، مکھی ہے، ہپس ہے، گرمی ہے اور گھرے میں ہے، اور موسمی شدت ہے انتہا کی، یعنی صبح کو 8 بجے وہاں پہ 36 ڈگری ٹیمپریچر ہو جاتا تھا جن علاقوں میں میں جا رہا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ دوپہر کو کیا آگ ابل رہی ہوتی ہوگی، اور اس میں ہیومیڈیٹی لیولز کیا ہوں گے، اور وہاں پہ یہ انسیکٹ لیول کیا ہوگا۔ اب اس میں جب یہ عورتیں بچے ڈیلیور کریں گی تو کتنی ڈیتھس متوقع ہو سکتی ہیں، بچوں کی بھی اور ماؤں کی بھی۔ تو ہمیں فوری طور پہ ایسے امدادی کیمپس بنانے ہیں جو ان کی کیئرس کریں، ان کی نیڈس کو اسپیشلی کیٹر کریں۔ پھر ہمیں ایسے کیمپس بنانے ہیں کیونکہ ایک کافی تعداد ہے جو اسپیشل لوگوں کی ہے، پیپل ہو آر ناٹ سو مچ بلیسڈ ان لائف ایز وی آر، ان کی وہ اسپیشل لوگ آپ ان کو کہہ لیں، اور میں کیا لفظ استعمال کروں، ان کی دیکھ بھال کے لیے، بیکاز ان تک امداد پہنچانا وہ بھی ہمارا اور آپ کا اولین فریضہ ہے۔ لوگ بے انتہا ایڈ دے رہے ہیں، یعنی عام پبلک جو ہے، لوگ جو ہیں وہ جس سے جو کہیں وہ دے رہے ہیں، بلکہ مجھے خود کئی لوگوں نے امریکہ سے، انگلینڈ سے، کینیڈا سے، جرمنی سے، پاکستان سے مجھے کہا انہوں نے کہ جی ہم پیسے بھیج رہے ہیں، آپ یہ لگائیں۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، اس باری ہم پیسے نہیں ہم لے سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اکاؤنٹس نہیں ہیں جو آڈیٹیبل ہوں، جن کی آڈٹ ہو سکے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے کسی عزیز کو کہیں کہ وہ یہاں پہ، میں نے کہا کہ پاکستان آرمی کا فنڈ ہے اس کو دے دیں، الخدمت والوں کو دے دیں، تحریک لبیک والوں کو دے دیں۔ یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ کا مال جو ہے جائز و مستحق لوگوں تک پہنچے گا۔ جہاں جہاں ہم سے ہو سکا ہم ریلیف گڈس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے تئیں جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ پہنچ جائے، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو میرے کوئی دوست کر رہے ہیں وہ سولر پاورڈ واٹر فلٹر پلانٹس لگا رہے ہیں، تاکہ پانی جو ہے پینے کے قابل اس کو بنایا جا سکے، اور بتی تو ہے نہیں، بجلی ہے نہیں، تو وہ سولر پاورڈ ہونے چاہیے تاکہ وہ خود سے سسٹینیبل ان کی انرجی سائیکل ہو اس کا۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہاں پہ 2 کرمنل ایکٹیویٹیز دیکھیں، ایک حکومت کی طرف سے، ایک طاقتور لوگوں کی طرف سے، اور ایک عوام کی طرف سے۔ عوام نے بھی کرمنل ایکٹیویٹیز کی ہیں، یہ بھی ایک سچی بات ہے۔ وہ کیا کہ حکومتی جانب سے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، NOC دیے ہوئے، اور کرشنگ مشینز جو ہیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں دریاؤں کے اوپر، اور ان کے بند جو ہیں وہ بند کو، کیونکہ وہ سٹونز نیچرل جو ڈیفنس قدرت نے بنایا ہوا ان کے سٹونز وہ یعنی کھائی جا رہی ہیں اور اس کو کرش کری جا رہی، تو بالکل ہی ایک تھن کرسٹ رہ گئی۔ تو جب ریلا آیا ہے پہلا، تو وہ اس نے اڑا کے پھینک دیا اس بند کو، اور اس نے اپنا راستہ بستیوں کے اندر سے بنانا شروع کر دیا۔ پانی تو نہیں رکے گا کہیں پہ، وہ تو اپنا راستہ بنائے گا، اور انہوں نے بنانا شروع کر دیا۔ لیکن ان لوگوں کو کس نے اجازت دی، ان کو کس نے اتنے سال کنٹینیو کرنے دیا؟ اب تک اس وقت تک کریشنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، یعنی ظلم کی آپ انتہا دیکھیں۔ اچھا، لوگوں کا ظلم یہ ہے کہ جو رود گئی، یعنی جو ہل ٹورنٹس کے جو راستے ہیں، ان راستوں پہ گھر بنا لیے ہیں، ان راستوں پہ پرماننٹ سیٹلمنٹس ہو گئیں، اور جب ہل ٹورنٹ آتا ہے تو وہ آپ کو باقاعدہ 5 منٹ نہیں دیتا اسکیپ کرنے کے لیے، یعنی 1 گھنٹہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر آپ نے کبھی کوئی ہل ٹورنٹ ایکسپیرینس کیا ہو یا رود کوئی، یہ 5 منٹ نہیں دیتی، اور یہ اتنی سپیڈ سے اور اتنے پریشر کے ساتھ یہ آتی ہے، اور اپنے راستے میں بڑی بڑی چٹانوں کو اٹھا کے وہ پھینک دیتی ہے۔ تو انسان کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، یا ایک اس کی کچے گھر کی، یا ہانڈی اور برتن کی، ان چیزوں کی، تو اس پہ نہ جانے کتنی جانیں ضائع ہو گئی۔ ہمیں تو پورا فگر نہیں پتہ، جو فگر ہے وہ اپروکسیمیٹ فگر آ رہا ہے۔
یہاں پہ ہمیں بہت لوگ ایریاز تک ایکسیس ہی نہیں ہوئی. پنجاب میں آپ دیکھیں صرف 2 ڈسٹرکٹس میں یہ ہوا اور دونوں ڈسٹرکٹس میں اتنا ill مینجڈ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ 5 یا 6 ڈسٹرکٹس میں فلڈ ہوتا تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا, پھر لوگوں کا کیا حال ہونا تھا, پھر کتنی تعداد میں لوگوں نے مرنا تھا. اچھا اب بات یہ ہے کہ پانی آ کے کھڑا ہو گیا, مجھے نہیں پتا کتنی رقم کی, لیکن بہت بڑی رقم کی کراپس جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اسپیشلی کپاس جو ہے, کپاس تو اجڑ گئی ہے. اچھا پانی اب سیٹلڈ ہے, اس کو نکل تو سکتا نہیں ہے وہاں سے, تو جب تک وہ خشک نہیں ہوتا پوری طرح, جس میں سال بھی لگ سکتا ہے, پتہ نہیں 2 مہینے لگتے ہیں, کتنا لگتا ہے, وہ دلدل بننا شروع ہو جائے گی اور وہ جگہ جو ہے وہ کلٹیویبل رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے. تو اب بڑی ہنگامی بنیادوں پہ حکومت کو ان لوگوں کو ہیلپ کرنی پڑے گی کہ ان کو سیڈز بھی ملیں, ان کو قرضے بھی ملیں, بلکہ قرضہ کیا دینا, ویسے بیچاروں کو دیں اور ان کی ہیلپ ہو, ان کو فارم کے ٹولز جو ہیں جیسے ٹریکٹرز وغیرہ یہ وہ سب ان کو ملے تاکہ وہ کلٹیویٹ کر سکیں جب پانی نکلتا ہے وہاں سے. اگر ہم نے ان کا خیال نہ کیا تو یہ فوڈ سیکیورٹی ہمارے یہاں بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ایک سائیکل ہوتا ہے, یہ نہیں کہ صرف ان کے اوپر مشکل آئی ہے, یہ پھر آپ پہ بھی آئے گی. آپ ابھی اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں, ایئر کنڈیشنر میں بیٹھے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, موبائل پہ دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی لگژری نہیں ہے. وہاں تو ایسا انصاف ہو رہا ہے کہ 25 جولائی سے جن علاقوں میں کھمبے اڑ گئے, تاریں اڑ گئیں, ٹرانسفارمر اڑ گئے, ان کو بجلی کے بل آئی جا رہے ہیں. اچھا اس پہ لکھا ہوا ہے 0 یونٹ, لیکن بجلی کا بل 17,000 روپیہ, اور وہ بیچارے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے جب میں ان کو ملا ہوں کہ یہ دیکھو ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہے. پھر پولیس مجھے پورے ڈی جی خان میں کہیں نظر نہیں آئی, اور پولیس نظر نہیں آئی تو اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ بہت خوفناک, ان سینس کہ مستحق لوگ اپنا حق ہی نہیں لے سکتے, کھانا ہی نہیں لے سکتے, کیونکہ جو طاقتور ہے, مستنڈے ہیں, گنڈے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ سب کا پکڑ کے لے جاتے ہیں. تو وہ جو مستحقین ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں. یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ انشور کرے کہ 2 لوگ ایک ایک کیمپ کے اوپر ہوں یا ایک ایک جگہ پہ ہوں جہاں پہ جا رہے ہیں, سامان جا رہا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز لے کے جا رہی ہیں, تاکہ یہ انشور ہو سکے کہ وہ کمزور لوگوں کو, خواتین کو, بچوں کو, ان بوڑھوں کو, ان کو پہلے ملے, اس کے بعد جوانوں کو بھی ملے, اور ان کے ساتھ چھینا جھپٹی نہ ہو, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ مینٹین ہو سکے. لیکن یہ کسی کو نہیں پرواہ, اور یہ ہم آٹو پائلٹ کے اوپر اس وقت جو ہے نا, یہ ملک ایک سوسائٹی کے طور پہ چل رہا ہے. یہ ملک کبھی اس میں مجھے گورنمنٹ تو کہیں نظر نہیں آئی. جب پرویز لائی ایک دفعہ نہیں گئے وہاں پہ, مجھے پتہ چلا, اور پراپر علاقوں میں ان کے فلیکسز بہت بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں, اور فیک ان کے کیمپ ایک بنا ہوا ہے جو میں نے دکھایا, ایکسپوز کیا آپ کو, شاید اس میں بھی میں آپ کو اس میں کلپس دکھا دیتا ہوں جب بات کروں. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ 3 گھنٹے پہلے, 4 گھنٹے پہلے پریزیڈنٹ عارف الوی آئے, اور 4 گھنٹے کے بعد یہ پورا کیمپ خالی ہے, جھاڑو پھر رہے ہیں, دیگیں ختم ہو گئی ہیں, خالی ہیں, چمچے ان کے دھل رہے ہیں, اور یہ ڈاکٹرز یونیفارم پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, پیشنٹ کوئی نہیں, ریسکیو 1122 والے بیٹھے ہیں, بچانے والا کوئی نہیں. اور وہاں سیلاب زدہ علاقے سے کوسوں دور ہیں, وہ کوسوں دور ہیں, وہ ایئرپورٹ, ڈی جی خان ایئرپورٹ کے ساتھ ہے بالکل, کہ ایئرپورٹ پہ اترتے ڈگنیٹری فوراً اس کو وہاں لے جاتے ہیں, وہاں پہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں, یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, ایکٹنگ ہو رہی ہے, اور وہ سر پہ ہاتھ رکھا, یہ کیا وہ کیا, اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح چلے گئے واپس, لو جی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے ڈپریویشن وہاں پہ دیکھی ہے, اگر اس کا ہم لوگوں کو احساس نہ ہوا تو یہ ہمارے تک پہنچ سکتی ہے. اور میں بڑی خوفناک بات کر رہا ہوں. یو ہیو ٹو واچ آؤٹ, یو ہیو ٹو کیئر فار دیز پیپل. یہ صرف انڈر پریویلیج نہیں ہے, یہ ہماری وجہ سے یا ہماری طرح کے جو وڈیرے ہیں جنہوں نے ان کے راستے کاٹ کاٹ کے اپنی زمینیں بچانے کے لیے ان کے گھروں کو ڈبویا ہے, یہ جس دن ان کو سمجھ آ گئی تو پھر ہم سب کو یہ سمجھا دیں گے اپنی زبان میں کہ یہاں پہ ناانصافی نہیں چل سکتی اور نہ چلنی چاہیے. لیکن حال یہ ہے کہ اس وقت حکومت ہماری نہ صرف ظالم ہے بلکہ ناانصاف بھی ہے اور انکیپیسٹیٹڈ بھی ہے. آپ دیکھیں آج کا دن بھی پرویز الہی, مونس الہی یعنی کل سے موجود ہے گجرات میں, عمران خان بھی وہاں پہ ہیں, جا رہے ہیں کہ جی آج جلسہ ہو جائے, ان کا بہت فقید المثال جلسہ ہو جائے. جتنی دیر میں یہ جلسہ ہوگا وہاں پہ 2 اموات ہو جائیں گی, کیونکہ ان تک کوئی چیز نہیں پہنچی, یا اللہ نہ کرے کہ زیادہ ہوں.
میں تو کم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، جتنی ریپڈلی وہاں پہ اب ڈیزیز پھیل رہی ہے، جتنی ریپڈلی وہاں پہ بھوک جو ہے وہ اپنا ٹول لے رہی ہے، یہ عمران خان، یہ پرویز الہی، یہ مونس الہی، یہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جب تیری مخلوق کو ضرورت تھی ہماری، ہم یہاں پہ ڈانس کروا رہے تھے، ہم یہاں پہ گانے سن رہے تھے، اور ہم یہاں پہ نعرے مار رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، کئی چیزوں پہ جھوٹ بول رہی ہے۔ خیر اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں اپنے آپ کو یہاں پہ فوکس رکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بار بار بتاتا رہوں گا کیونکہ بڑی ڈینجرس سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ہمارے کروڑوں لوگ اس وقت جو ہے، تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت انتہائی مشکل میں، مایوسی میں، کرب میں اور تکلیف میں اس وقت کرا رہے ہیں، اور اگر ابھی بھی ہم نے ان کی مدد نہ کی تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ Until the next time، اللہ حافظ۔